بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کل ہم نے حامدی کشمیری صاحب کی دونوں غزلیں مکمل کی ہیں، تو آج ہم اس کی جو مشق ہے وہ ہم آج کرتے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 149۔ پہلا ہے درج ذیل اشعار کی بحوالہ شاعر تشریح کیجیے۔ تشریح تو ویسے بھی ہم نے پہلے سے ہی کی، تو یہاں دیکھتے ہیں، سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم، کچھ اپنے ہوش میں آ جائیں رات ہو تو چلیں۔ ایک شعر ہے۔ دوسرا شعر ہے دہن وا کردہ قبریں منتظر ہیں، یہ جشن زندگانی شام تک ہے۔ اپنے گرد و پیش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم تپتے ہوئے دن کے مسافر ہیں، ہمارے قدموں کے نیچے تپتا ہوا سورج ہے، سروں پر جلتے ریگستانوں کی تپش ہے، گو ہم بے تحاشا اذیت اور ناقابل برداشت حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس قسم کے تپتے دن میں انسان حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اب کہیں رات کی ٹھنڈک نصیب ہو اور ہم اس ناقابل برداشت ماحول سے نکلیں تو تب چلنے کا سوچ سکتے ہیں۔ دوسرا شعر دہن وا کردہ۔ شاعر زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی نہایت مختصر اور فانی ہے، اور قبریں منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہے، معلوم نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے گی۔ یہ تھی ان کی بحوالہ شاعر تشریح، یعنی پہلے یہ لکھنا ہے بحوالہ شاعر، یعنی شاعر کا نام بھی لکھنا ہے، جس طرح ہم پہلے کہہ سکتے ہیں کہ شاعر حامدی کشمیری اس شعر میں فرماتے ہیں، اور دوسرے میں بھی یہی لکھنا ہے۔ تو دوسرا سوال ہے حامدی کشمیری کے حالات زندگی قلم بند کیجیے۔ یہ ہم نے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات لکھے ہیں پہلے ہی، یہ نوٹ۔ تیسرا ہے حامدی کشمیری کی چند تصانیف کا تذکرہ کیجیے، یعنی اس میں لکھنا ہے کہ اس نے کیا کیا تصنیف کی ہیں، کیا کیا کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا ہم نے نوٹ میں پڑھا ہے کہ عروس تمنا ہے، لا حرف ہے، نایافت ان کے مجموعے کلام ہیں، افسانوی مجموعوں میں وادی کے پھول، برف میں آگ اور سیراب قابل ذکر ہے۔ ان کا ایک ناولٹ بھی منظر عام پر آ چکا ہے جس کا نام پرچھائیوں کا شہر ہے۔ اس کے بعد ہے حامدی کشمیری کن کن عہدوں پر فائز رہے۔ ایس پی کالج میں لیکچرر، یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر، کلچرل اکیڈمی کے اسسٹنٹ سیکرٹری بھی رہے، شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی کے ریڈر اور بعد میں سربراہ رہے۔ اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ اس کے بعد ہے حامدی کشمیری کی غزل گوئی پر تبصرہ کیجیے۔ یہ بھی ہم نے نوٹ میں ہی لکھا۔ چھٹا ہے درج ذیل الفاظ جن مصروں میں استعمال ہوئے ہیں ان کو نقل کیجیے، یعنی نجات، دشت، تعاقب، غبار، سلسلہ، خنجر، شعلہ۔ یہ دیکھنا ہے کہ نجات کس شعر کے کس مصرے میں آیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے اس کی غزلوں میں۔ مثلا ہم ایک آپ کو بتائیں گے اس نجات کا، باقی آپ خود دیکھو گے ان اشعار میں کس کس مصرے میں ہے۔ نجات آیا ہے پہلے ہی شعر میں، لبوں کو چھو لے ہوا کوئی بات ہو تو چلے، حصار گرد میں راہ نجات ہو تو چلیں۔ یعنی آپ کو پورا شعر نہیں لکھنا ہے، صرف ایک مصرع لکھنا ہے جس میں یہ الفاظ آیا ہے، حصار گرد میں راہ نجات ہو تو چلیں۔ اسی طرح آپ کو دیکھنا ہے پھر تعاقب کس میں آیا ہے، وہ یہاں اس مصرے میں آیا ہے، نکل پڑی ہیں تعاقب میں ہانپتی سڑکیں۔ تو باقی آپ خود ڈھونڈو گے، غبار، سلسلہ، خنجر، شعلہ، یہ آپ خود ڈھونڈو گے کس کس شعر میں کس کس مصرے میں آیا ہے۔ پھر ہے ساتواں
لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشتے کرب و بلا، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلے۔ کہتے ہیں کہ متذکرہ بالا شعر میں، یعنی اوپر جس کی ذکر آئی ہے، جس شعر کی ذکر آئی ہے، اس میں کرب و بلا اور فرات نام استعمال ہوئے ہیں۔ کرب و بلا اور ہے فرات نام۔ ان لفظوں کا اسلامی تاریخ کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے ساتھ ان کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ اپنے استاد سے معلوم کیجئے کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس سے ان لفظوں کا تعلق ہے۔ یعنی یہ وہی واقعہ ہے جس کے آج دن چل رہے ہیں، یعنی آج محرم الحرام چل رہا ہے۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، اور کل یوم عاشورہ ہم جسے کہتے ہیں کہ کل 10واں تاریخ یوم عاشورہ ہے۔ یہ بڑے ایک واقعے کا دن مناتے ہیں ہم، جس میں حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام شہید ہوتے ہیں۔ یزید جو ہوتا ہے ان کو شہید کرتے ہیں، ان کے اہل بیت جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی شہادت نصیب ہوتی ہے، اور یہ بھی شہادت پاتے ہیں اس کربلا کے واقعے میں۔ یہ اشارہ ہے، کرب و بلا جو ہے کربلا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی پہلے ہم یہ 2 الفاظ دیکھتے ہیں، کرب و بلا یہ کربلا کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی یہ جگہ کا نام ہے کربلا جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور فرات کربلا سے بہتے ہوئے دریا کا نام ہے، جس کو ہم دریائے فرات کہتے ہیں۔ وہ واقعہ جس کی طرف یہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں واقعہ کربلا ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ یزید کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے آپ کا نام حرب رکھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسین کر دیا۔ آپ اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ابو المساکین تھا۔ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی جب آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں نے سے غایت درجہ محبت تھی، بہت محبت تھی۔ اپنی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دردناک انداز میں اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ کربلا کے مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم ہو کر اللہ کی راہ میں آخری سانس تک لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ تھا تھوڑا بہت اس سوال کیا مفہوم۔ تو آج ہم یہاں ہی ختم کریں گے، تو کل انشاءاللہ ایک اور ٹاپک پڑھیں گے۔ شکریہ۔